اب یہاں سے ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایک کہا تھا کہ ہم جو ہے معنی حقیقت عقلیہ وہ ہوگا جب فعل یا معنی فعل کی اسناد فاعل یا مفعول کی طرف ہو تو وہاں پر حقیقت عقلیہ ہوگا، اور اگر فعل یا معنی فعل کی اسناد ان کے علاوہ کی طرف ہو کسی مناسبت کے سگے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مجاز عقلی ہوگا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا بتعول، کسی تعویل کی وجہ سے، کسی تعویل کی کرنا پڑے گی مجاز عقلی لینے کے لیے، تعویل ہمیں یہ بیان کریں گے، بغیر تعویل کے وہ حقیقت عقلیہ ہی ہوگا۔ لہذا جہاں پر بھی ہم مجاز عقلی لیں گے تو وہاں پر ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہاں پر یہ اس کا اندر معنی حقیقی یہ تھا، اس کا معنی مجازی یہ ہے، تو وہاں کوئی نہ کوئی قرینہ، کوئی نہ کوئی علامت پائی جائے گی۔ اب اگر انبت الربیع البقلہ جیسے مثال ہے، انبت الربیع البقلہ اگر کوئی مومن کہتا ہے تو یہاں پر کہیں گے کہ یہ انبت الربیع البقلہ میں یہ انبتا کی جو نسبت کی گئی ہے ربی کی طرف، یہ مجاز عقلی ہے۔ لیکن اگر کوئی دہریہ اگر اسی کو کہے تو یہاں پر جو ہوگا معنی مجازی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں اس کے نزدیک حقیقتاً یہی ہے کہ وہ ربی اگانے والا ہے، ربی اگانے والا ہے، تو یہاں پر ہوگا۔ اسی طرح کسی نے کہا زید کیا ہے، جا زیدن، جا زیدن یہ کہا، اور متکلم کے نزدیک وہ آیا بھی نہیں ہے اور متکلم جانتا بھی ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوا؟ جھوٹ والا ہی قول ہو گیا، قول کی کاذب ہو گیا، تو یہاں پر بھی جو ہے اس پر محمول نہیں ہوگا، حقیقت عقلیہ پر، مجاز پر محمول نہیں ہوگا، بلکہ کیا حقیقت ہے لیکن جھوٹ کے قبیل سے ہے۔ پھر آگے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کا کوئی کلام ہے اور اس کے اندر اس نے نسبت کی ہے اس حقیقی فاعل کی طرف نسبت نہ کر کے کسی اور کی طرف نسبت کی اس نے، تو ہم جب تک اس کو مجاز پر محمول نہیں کریں گے جب تک کہ سامنے والے کا ایمان ہمارے معتبر نہیں ہوگا، سامنے والے کا ہمیں پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ مومن نہیں ہوگا تو وہ حقیقت کے اعتبار سے یہاں پر اس کی طرف نسبت کر رہا ہے تو وہ حقیقت عقلیہ ہوگا۔ جیسے کہ ایک شاعر ہے جو کہہ رہا ہے کہ جوانوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا، جوانوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا، کر الغداتی مر العشی، صبح کے بار بار آنے نے اور شام کے بار جانے نے۔ یہاں افنا اور اشابہ، فنا کرنا اور بوڑھا کرنا، یہ اس کی نسبت اس نے کس کی طرف کی؟ کر الغدات مر العشی، کہ صبح کے آنے نے اور شام کے جانے نے ان کو بوڑھا کر دیا۔ تو یہاں پر اصل اگر مومن یہ کہے گا تو وہی کہے گا اشاب اللہ نے فنا کر دیا یا اس نے کر دیا، کیونکہ در حقیقت یہ زمانے نہیں یہ فنا کرنے والے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ تو یہاں پر اگر مومن کہے گا تو کہیں گے کہ یہ کر الغدات جو اس کو بنایا گیا فاعل اشابہ کا یہ مجاز عقلی ہے، لیکن اگر جب تک اس کے بارے میں پتہ نہیں کہنے والا کون ہے تو ہم اس وقت تک اسے مجاز عقلی پر محمول نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ اس نے حقیقت پر معنی مراد لیا۔ دیکھیں یہاں دیکھ رہے ہیں وقولنا بتعول یخرج ما مر من قول الجاہل، اور ہمارا قول تعویل کے ساتھ یہ نکال دیتا ہے اس کو جو جاہل کا قول جو گزر چکا، کہ وہ حقیقی مجاز عقلی میں محمول نہیں ہوگا، مجاز عقلی میں شامل نہیں ہوگا۔ جیسے انبت الربیع البقلہ اگر کوئی جاہل یعنی دہریہ کہے، کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے، چاہے وہ لفظیہ چاہے معنویہ، کہ ہم مجاز پر محمول کریں۔ وَلِهَذَا لَمْ يُحْمَلْ نَحْوَ قَوْلِهِ أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الْكَبِيرَ وَكَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ عَلَى الْمَجَازِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّ قَائِلَهُ لَمْ يَعْتَقِدْ ظَاهِرَهُ۔ اسی وجہ سے محمول نہیں کیا جائے گا علی المجاز، مجاز پر، کون سا؟ نحو قولی، اس جیسا قول، کیا؟ اشاب الصغیرہ، بچوں کو بوڑھا کر دیا، وافن الکبیرہ، اور بڑوں کو بوڑھوں کو فنا کر دیا۔ کس چیز نے؟ کر الغدات، صبح کے بار بار آنے نے، ومر العشی، اور شام کے گزرنے نے۔ تو یہ جو ہے اشابہ کی اسناد کس کی طرف کی؟ اس نے کر الغدات اور مر العشی کی طرف، ان کی طرف یہ نسبت کی، یہ فاعل حقیقی کے علاوہ کی طرف ہے۔
کس کی طرف ہے؟ زمانے کی طرف ہے، زمانے کی طرف ہے، تو جو زمانے کی طرف نسبت ہو حقیقت فاعل کی طرف نہ ہو تو وہ مجاز ہوتا ہے، لیکن مجاز کے لیے کوئی ضرورت تعویل ہونا چاہیے، اس لیے ہم اسے مجاز پر بھی محمول نہیں کہیں گے، اب یہ کہیں گے کہ حقیقت پر محمول ہے یہ۔ کیوں؟ معلم مجاز پر محمول نہیں ہوگا، معلم یعلم او یظن، جب تک جان نہ لیا جائے یا گمان نہ کر لیا جائے کہ انا قائل لم یعتقد ظاہر ہو، کہ اس کے قائل نے ظاہر کا اعتقاد نہیں رکھا ہے۔ تو اگر جب مان لیں گے کہ اس کے قائل نے ظاہر کا اعتقاد نہیں کیا ہے تو ہم مجاز پر محمول کریں گے۔ اور اگر جیسے مومن ہی یہی کہنے والا، اس نے اشارہ کر دیا کہ اپنے قول کے اندر کہ ہاں میں مومن ہوں، تو ہم کہیں گے کہ مجاز پر محمول کیا، در حقیقت اس کا اعتقاد یہی ہے کہ کرنے والا سب اللہ ہی ہے۔ سمجھ آگے نہیں؟ آگے ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ ایک کلام ہے شاعر کا، اس کلام کے اندر ہم کیسے سمجھیں کہ یہ معنی حقیقی محمول ہے یا معنی مجازی مراد لے رہا ہے۔ اب وہاں پر ہم اس کے مصرے لاسٹ پہلے والے ایک مصرع اس نے کہا ہے، اس مصرے سے پہلے اس مصرے کے اندر اس نے ایک لفظ کہا ہے جس کے اندر لفظ اللہ آ رہا ہے، تو ہم اسی مصرے کو دلیل بنا کر کہیں گے کہ اس مصرے کے اندر جو یہ کہہ رہا ہے دوسرے کی طرف نسبت بھی کر رہا ہے، یہ جو ہے مجازی نسبت ہے، کیونکہ وہاں اس نے جو اللہ کا نام لیا ہے تو گویا کہ کم سے کم وہ مومن کامل تو موحد تو ہے۔ جیسے کہ یا بیان فرما رہے ہیں کما استدل علی ان اسناد میزہ فی قول ابی النجم، جیسے کہ استدلال سمجھا جا رہا ہے اعلی اس بات کو کہ ان اسناد میزہ، کہ میزہ کی اسناد جو ہے ابو النجم کے قول میں، یہ میزہ عنہ قنزعن ان قنزعن جذب اللیال، میزہ کی اسناد کس کی طرف کی ہے؟ جذب اللیال کی طرف کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مجازن، کیا یہ مجاز ہے، کس سے سمجھا جا رہا ہے؟ بے قولی عقیبہ، اس کے اس قول سے جو اس سے پہلے ہے، کہہ سکتے ہیں عقیبہ اے عقیبہ، بعد میں کہیں گے کیا ہے؟ جو اس کے بعد ہے، جو اس کے بعد ہے، یہ افناؤ کے بعد ہے، عقیبہ للظرف قولی، یہ اصل میں کہیں گے کہ عقیبہ اس کے اس قول سمجھا رہا ہے، عقیبہ ہو افناؤ قیل اللہ للشمس اطلوئی، یہ جو ہے نا عقیبہ عقیبہ کا تعلق اس سے نکالیں گے، افناؤ کے بعد پہلا والا مصرع ہے، یہ میزہ عنہ قنزعن یہ بالا بعد میں ہے، تو ابھی ہم کہیں گے عقیبہ حاضل قول، اس قول کے بعد ہے، یعنی اصل افناؤ قیل اللہ للشمس اطلوئی، پہلے یہ کہا اس نے، پھر بعد میں میزہ عنہ یہ اعلیٰ بعد میں کلام کہا ہے، تو اس کے بعد یہ اعلیٰ میزہ عنہ آیا ہے، تو عقیبہ حاضل قول اس قول کے بعد ہے، تو اس قول سے سمجھا جا رہا ہے کہ میزہ عنہ کے اندر کون ہے؟ مجازی معنی ہے، تو یہ سمجھا جا رہا ہے اس کے قول سے عقیبہ جو یہ اعلیٰ قول میزہ اس کے بعد ہے، افناؤ کے بعد ہے، کیا ہے اس کے اندر اس نے کہا ہے؟ یہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے اس کے اندر، اس کے قنزوان کہتے ہیں ان سر کے بالوں کو جو جمع ہو گیا ہوں، گتھم گتھا ہو گیا ہوں، یا ایک اس کا گچھا بن گیا ہو، دو حصوں میں بال ہو گئے اس کے، اور بعض جگہ خالی ہو گئی گرنے کی وجہ سے، تو شاعر نے یہ کہا کہ ایک عورت سے شادی کیا، اب اس عورت نے جو ہے شادی کرنے کے بعد اس کو عیب دلانا شروع کر دیا کہ تمہارے بال جو ہیں عجیب طرح کے ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ میرے بالوں کو کیوں عیب لگا رہی ہے؟ اب تو میرے بالوں کی وجہ سے راتوں کے گزرنے نے ان کو جدا جدا کر دیا ہے، کچھ دو حصوں میں کر دیا ہے، اب رات کو کہتا ہے کہ اے رات تو چاہے دیر سے گزر چاہے رفتار سے گزر، اب تو میرے اوپر وہ عیب آ ہی چکا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کما اسد اللہ جیسا کہ استدلال کیا اعلیٰ اس بات پر کہ انا اسنادہ میزہ کے میزہ کے اسناد ابو النجم کے قول میں میزہ عنہ قنزعن ان قنزعن، کہ اس سے جدا ہو گئے، عنہ عین ان راستی، اس کے سر سے جدا کر دیا، کس نے؟ قنزعن ان قنزعن، ایک بال کے گچھے کو دوسرے گچھے سے، ایک بالوں کے گچھے کو، ایک مجتمع جمع شدہ بالوں کو دوسرے جمع شدہ بالوں سے الگ کر دیا، کس نے؟ جذب اللیال، جذب اللیال کہتے ہیں رات کا بار بار آنا جانا، رات کے آنے جانے نے، تو رات کے آنے جانے نے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا، اب یہ کہہ رہا اب تھی چاہے تو دھیر رفتار کو اپنی دھیرے کر لے
او اسری یا تیز رفتار کر. یہ قول کے اندر اس نے میزہ فعل ہے، اس فعل معروف کی اسناد کس کی طرف کی ہے؟ جذب اللیالی کی طرف کی ہے. رات کے آنے جانے نے کیا کر دیا؟ اس سے اس کے سر کے بالوں کو کیا کر دیا؟ دو حصوں میں کر دیا. ایک مجموعہ، ایک گچھا ادھر، ایک گچھے کو دوسرے گچھے سے الگ کر دیا رات کے آنے جانے نے. تو میزہ کا اصل فاعل حقیقی تھا میز اللہ، لیکن اس نے کیا کرا؟ میزہ اللہ کو حذف کر کے اور اس کی جگہ میزہ کی نسبت زمانے کی طرف کر دی، جذب اللیال کی طرف. تو یہ زمانے کی طرف جو نسبت کی ہے یہ مجاز عقلی ہے. اب یہ ہم سمجھے کیسے مجاز عقلی ہے؟ یہ سمجھا جا رہا ہے اس کے اس قول سے افناہ اللہ، افناہ قیل اللہ للشمس اطلوعی سے، کہ اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ افناہ یعنی مجھے فنا کر دیا، یعنی ابو النجم کو فنا کے قریب کر دیا. قیل اللہ، اللہ تعالیٰ کا سورج سے یہ فرمانا اطلوعی تو طلوع ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ کا سورج سے فرمانا اطلوعی تو طلوع ہو. تو سورج آئے گا، چونکہ در حقیقت اللہ ہے، لیکن زمانے کی طرف نسبت کیسے کی؟ کیونکہ زمانہ جو گزرتا ہے دن سے رات، رات سے دن، پھر مہینہ، پھر سالوں میں گزرتا ہے، تو زندگی اس طرح انسان کی گزرتی ہے. تو زمانے کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں کہ زمانے نے اس کو بدل دیا. تو یہاں جو ہے اس کے اندر جو قیل اللہ، یہ لفظ اللہ جو آیا، اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ کہنے والا جو ہے مومن ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ یہاں پر اس کا قول یہ مجاز پر محمول ہے. سمجھایا؟ تو کوئی نہ کوئی قرینہ پایا جائے، اس کے اندر قرینہ پائے گا کہ اس کے مصرع اول میں، پہلے والے شعر کے مصرع اول میں قیل اللہ کا لفظ آیا تھا، جس سے ہم نے سمجھا کہ میزہ کی جو اسناد ہے جذب اللیالی کی طرف، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مجاز عقلی ہے. قرینہ نہ ہو، یا تو ایسے کہ قرینہ نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے ظاہر اس کے بارے میں، تو ہم کہیں گے حقیقت پر محمول ہے. یا مان لیجئے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کا قول مشہور ہے، اب پتہ ہے کہ وہ انسان کے اعتقاد، ہمیں عقیدہ پتہ ہے، تو ہم بھی یہ کہیں گے مجاز عقلی. یہاں پر افناہ، افنال اے جعلا، افنا ابو النجم، ابو النجم کو فنا کر دیا اللہ تعالیٰ کا سورج سے فرمانے نے اطلوعی تو طلوع ہوتا رہے. تو اس کے اندر نہیں ہے. اس کے اندر تو ہم نے اس سے، اس والے مصرے سے یہ سمجھا کہ اس سے کہنے والا کیا ہے؟ موحد ہے. کہ یہ دو شعر ہیں، اس کا یہ ایک شعر افناہ قیل اللہ یہ مصرع ہے، اس کا مصرع یہاں ہے ہی نہیں موجود، یہ دوسرا الگ ہے. اور یہ جو میزہ عنہ کے اندر ہم نے پہچانا اس مصرے سے کہ کہنے والا موحد ہے. یہ آنے تو میزہ کی اسناد جذب اللیالی کی طرف کرنا یہ مجاز عقلی ہے. اب یہاں سے جس طرح حقیقت عقلیہ کی 4 قسمیں تھیں، ایسی یہاں پر اس کی بھی مجاز عقلی کی 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں. لیکن وہ قسمیں ایسی ہوں گی اس کی جس طرح سے طرفین، مشبہ اور مشبہ بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں مشبہ اور مشبہ بھی، یہاں جو طرفین کہیں گے مسند اور مسند الیہ. کیا کہیں گے؟ مسند اور مسند الیہ. اس کی 4 قسمیں ہیں. طرفین یعنی دونوں حقیقی ہوں گے، دونوں حقیقی ہوں گے، یعنی فعل جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ معنی موضوع لہو، لغت کے اعتبار سے وہ حقیقتاً اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جو فاعل کے لیے جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ معنی حقیقی میں لغت کے اندر یہی استعمال ہوتا ہے. لیکن وہ اگرچہ ہم اس کو معنی کے مجاز عقلی ہے، لیکن کلمہ جو مسند و مسند الیہ ہیں یہ دونوں حقیقی ہوں گے. جیسے انبت الربیع البقلا، مومن کہہ رہا ہے، یہ چاہے کہے مومن کہے چاہے کافر کہے، لیکن یہ دیکھیں کہ انبتا کا اصل لغت کے اندر معنی ہے اگانا، اور ربی کا معنی حقیقت میں یہ ہے فصل بہار. یہ دونوں کا انبتا کیا ہے؟ مسند ہے، اور ربی یہ مسند الیہ. اس کے اندر کلام کے اندر طرفین دونوں حقیقی ہیں، دونوں حقیقی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم نے مجاز پر مجاز عقلی مانا ہے، لیکن کلمے جو استعمال ہوئے اس کے اندر کلمہ، یہ کلمے جو ہیں دونوں حقیقی ہیں لغت کے اعتبار سے. تو دونوں طرفین دونوں حقیقت ہوں گے یا دونوں مجاز ہوں گے. جیسے احیا الارض شباب الزمان، زمانے کے جوانی نے زمین کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. زمانے کی جوانی نے، یہاں احیا جو فعل ہے یہ مسند ہے، شباب الزمان یہ مسند الیہ ہے، اور دونوں طرفین یہاں پر مجازی ہیں. مجازی ہیں کہ احیا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ زمین کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ اصل ہوتا ہے انسان وغیرہ کے لیے. تو
احیا کا جو استعمال زمین کے لیے کیا گیا، زمین کو زندہ کیا گیا، تو احیا کا استعمال یہ جو ہے مجازی ہے۔ اسی طرح شباب الزمان، زمانے کی جوانی، تو یہاں پر بھی یہ زمانے کی جوانی یہ مراد لی ہے، یہ بھی کیا ہے مراد اس کی سبز و شادابی، زمانے کی جوانی نے یا ہریالی نے کیا کر دیا، زمین کو زندہ کر دیا۔ مراد اس سے پورا ہوگا کہ زمانے کے رنگ و بدل نے، زمانے کے اتار چڑھاؤ نے زمین کی کیا ہے ہریالی پیدا کر دی، اس کے اندر سبز و شادابی آ گئی۔ تو لفظ دیکھیں احیا، احیا کا استعمال یہ مسند ہے، یہ بھی مجاز ہے۔ شباب الزمان یہ بھی کیا ہے مسند ہے، یہ بھی کیا ہے مجاز ہے۔ تو طرفین دونوں کیا ہیں مجاز ہیں۔ تو یہ دونوں مجاز عقلی ہو گئے۔ اور تیسری مثال یا تو حقیقت ہوں گے جیسے انبت الربیع البقلہ، یا دونوں مجاز ہوں گے جیسے احیا الارض شباب الزمان، یا دونوں مختلف ہوں گے کہ پہلا والا جو ہوگا مسند حقیقی ہوگا اور مسند مجاز ہوگا، جیسے انبت البقلہ شباب الزمان، زمانے کے جوانی نے سبزی کو اگایا، انبتا اپنے حقیقی معنی میں ہے تو اس اعتبار سے مسند حقیقی ہو گیا، شباب الزمان مجاز ہے مسند الیہ۔ تو طرفین مختلف ہو گئے۔ یا الٹا اس کا اور الگ کر لیں، اب وہ کیا کر لیں، احیا الارض الربیع میں کیا ہوگا، احیا کے اندر کیا ہے مسند حقیقی ہے، مسند مجازی ہے، اور مسند الیہ الربیع یہ حقیقی ہے، ربیع نے زمین کو زندہ کر دیا۔ تو چار ہو گئے، دونوں کیا ہوں حقیقی ہوں، دونوں مجازی ہوں، پہلا حقیقی ہو دوسرا مجازی ہو، پہلا مجازی دوسرا حقیقی۔ اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں بھی آیا یوم یقوم الحساب، یوم یقوم جس دن حساب کھڑا ہوگا، یقوم کی کھڑے ہونے کی نسبت اصل کس لیے ہونے، یوم یقوم اہل الحساب للحساب، اہل حساب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کھڑا ہونا یہ انسان کو نہیں ہوگا، حساب کوئی ایسی چیز ہے کھڑی ہو، لیکن چونکہ یہ سبب ہے علت غائیہ ہے، اس کی طرف یقوم کی نسبت یہ کر دی گئی حساب کی طرف، تو یہ بھی زمانے کی طرف نسبت کر دی، یہ بھی مجاز عقلی ہے۔ اب یہاں بیان فرمانا ہے قرآن کے اندر بہت سارے مجاز عقلی ہیں۔ قرآن کی اس لیے انہوں نے کہا کہ ساری فصاحت کا جو سب سے بڑا عظیم ہے یہ، تو اس سے جب ہم مثالیں پیش کریں گے تو باقی چیزوں میں تو آئی جائیں گی۔ تو مجاز کا استعمال بہت زیادہ ہے کلام عرب میں، یہاں بیان کر رہے ہیں وہوا فی القرآن کثیر، اور قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے، جیسے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر آیتیں اللہ کی نشانییں، اس کی نشانییں تلاوت کی جاتی ہیں، آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ زادتہم، یہ زادت جو فعل ہے، اس زادہ کی اسناد ایمان کے زائد ہونے کی نسبت کس کی طرف کی گئی، آیات کی طرف کی گئی۔ تو اصل کرنے والا کون ہے، زاد اللہ الایمان، اللہ ایمان میں زیادتی کرتا ہے، تو زادت فعل ان کی نسبت کر دی گئی، ایمان میں زیادہ ہونے کی نسبت کی گئی آیات کی طرف۔ تو یہ بھی کون سی ہے مجاز عقلی، کیونکہ یہ سبب بنی ہے، قرآن کی آیتوں کو سنا تو وہ سبب بنی کہ ارے یہ آیتیں پڑھی۔ بعض دیکھتے ہیں ہم کہ قرآن پڑھنے سے رو جاتے تھے لوگ، حضرت امام اعظم نے تو یا کہ دعا کسی جسے زیادہ وہ ہوتا ہو کہ نماز کے اندر فارسی میں قرأت کر سکتا ہے کہ اس کی کہیں اس میں کھو نہ جائے، ہے نہیں، تو یہ آیت کی طرف نسبت کی گئی کیونکہ یہ سبب ہیں زیادتی کا۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا مجاز عقلی ہوا۔ یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے، آل فرعون بنی اسرائیلیوں کو ذبح کرتا تھا، تو یذبح فعل ہے، اور اس فعل کی نسبت، و فعل اس کا فاعل کون ہے فرعون، اس فعل کی نسبت جو ہے فرعون کی طرف کی گئی۔ فرعون کرتا نہیں تھا، کراتا تھا، تو کرنے والے ذبح دوسرے تھے، لیکن چونکہ یہ سبب تھا اس وجہ سے یذبح کہا گیا، یذبح فرعون ابناءہم، تو یہاں پر بھی کیا ہے مجاز عقلی ہوا۔ ابناءہم اے ابناء بنی اسرائیل، ابناء اے ابناء بنی اسرائیل۔ قبطی کون تھے، قبطی کہتے تھے نا، بنی اسرائیل کو قبطی۔ اور چلے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی نا، بنی اسرائیل ابناہم اے ابناؤ
بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. تو یذبح کا جو فاعل بنایا وہ ہوا فرعون ہے, اور حالانکہ در حقیقت ہونا چاہیے تھا یذبح, یعنی کیا کہیں گے, یذبح رعایہ اصحاب فرعون, ساتھی فرعون کے ساتھی ذبح کرتے تھے. تو یہاں ان کی طرف نسبت نہ کر کے دراصل سبب کی طرف نسبت کر دی گئی. تو یہ بھی مجاز عقلی ہے. ینزع عنہما لباسہما, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ زمین پر, اور گیہوں کھانے کا سبب جو بنا تھا شیطان بنا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اتار رہا تھا, وہ کھینچ رہا تھا ان سے ان کے دونوں کے لباس. ینزع شیطان, شیطان کی طرف نسبت کر دی گئی, شیطان کی طرف ینزع, حالانکہ اصل ہے کون, اللہ تعالیٰ ہے اس چیز کا جو بھی ہے. کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ارادہ ڈالا کہ گیہوں کھلا, تو اصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کرنے والا. کسی بھی کافر کو, اگر کوئی کافر مسلمانوں کو مارتا ہے کچھ کرتا ہے تو ایک دم تھوڑی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تو یہ ہوتا ہوگا, تو ڈالنے والا. تو یہ ینزع کی جو نسبت ہے کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ سب کچھ, لیکن یہاں ینزع کی نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی جو کہ اس نے لباس کو اتروا دیا آدم اور حوا سے. تو یہاں کیونکہ ابلیس یہ سبب بنا, نہ گیہوں کھلاتا نہ پھر وہ اترنے کا سبب بنتا. تو یہ ینزع کا فاعل کون ہوگا, ابلیس, شیطان. تو یہاں پر بھی کیا ہے, یہ مجاز ہے سبب کی طرف نسبت. اسی طرح یوم یجعل الولدان شیبا, یاد کرو اس دن کو جس دن بچے لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے. بچے کیا ہو جائیں گے, جس دن یاد کرو اس دن کو جس دن وہ کر دے گا بچوں کو بوڑھا, بنا دے گا بچوں کو بوڑھا. تو یجعلو کا فاعل اصل حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہے, اللہ بنا دے گا بوڑھا, دن تھوڑے بنائے گا. لیکن یہاں پر کیا اصل, یوم یجعل الیوم, یوم یجعل الیوم الولدان شیبا. یہاں جو ہے یجعلو کی جو نسبت کی گئی ہے یوم کی طرف, زمانے کی طرف, کیونکہ یہ کنایا ہے اس دن کی سختی سے کہ وہ زمانہ اتنا, جو قیامت کا دن ہوگا وہ اتنا ہولناک ہوگا کہ اس کو دیکھ کر کے 50,000 برس کے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے. تو اس دن کی سختی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسی کی طرف نسبت کر دی گئی کہ وہ دن بوڑھا بنا دے گا. تو یہ بھی کیا ہوا, یہ جالو کی نسبت یوم زمانے کی طرف کرنا, یہ بھی مجاز عقلی ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی. زمانے خزانے کو نکال دے گی, اس میں خزانے وہ بھی ہیں دفینے اور مردے بھی ہیں. زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی. یہاں پر اخرجت کا جو فاعل بنایا الارض, زمین نکال دے گی. زمین کے اندر کیسی صلاحیت ہے وہ خود نکالے, اصل ہے اللہ نکالے گا, لیکن کیا ہے اسناد کر دی گئی زمان مکان کی طرف, زمین کی طرف, کہ حکم دے گا اللہ تو زمین نکالے گی, مردے نکلیں گے زمین سے. تو اخرج اللہ الانسان الموت من الارض, اللہ تعالیٰ نے نکالا مردوں کو زمین سے. لیکن اخرجت, چونکہ یہ مکان, اس مکان کی طرف نسبت کر دی گئی الارض کی طرف, تو یہ بھی یہاں ہے وہاں فاعل حقیقی کی طرف نہ نسبت کر کے اخرجت کی مکان کی طرف کرنا, یہ بھی کیا ہے مجاز عقلی ہے. ہو گیا نہیں. وغیر مختص بالخبر بل یجری فی الانشاء, اور یہ صرف یہی نہیں کہ یہ مجاز عقلی صرف جملہ خبریہ میں ہی خاص نہیں ہے, بلکہ انشائیہ میں بھی جاری ہوا کرتا ہے. جیسے یا حامانو ابنی لی سرہا, اے حامان میرے لیے ایک مضبوط محل بنا. انشائی ندا, ابنی فعل امر ہے, میرے لیے بنا ایک مضبوط محل. تو ابنی یہ فعل ہے, اس فعل کی نسبت کس کی طرف کر دی, حامان کی طرف. تو حامان تو بنانے والا نہیں تھا, حامان تو وزیر تھا, بنانے والے عملہ تھے, بنانے والے عملہ تھے. تو یہاں پر بھی کون ہوئے, تو یہاں پر بھی کون ہو گیا, مجاز عقلی ہوا. فلا بد له من قرینۃ لفظیہ, تو فرما رہے ہیں کہ مجاز عقلی کے لیے ضروری ہے کہ قرینہ ہونا ضروری ہے, چاہے وہ قرینہ کون سا ہو, لفظیہ ہو کما مرہ جیسے گزرا یہ, او معنویہ, یا کیا ہو معنویہ ہو. جیسے کا استحالتی قیام المسند بالمذکور عقلا,
جیسے کہ مسند کا قیام یہ محال ہو مسند الیہ کے ساتھ، کیا ہو؟ مسند کا قیام محال ہو عقلاً، مسند کا قیام ہو ہی نہیں سکتا مسند الیہ کے ساتھ عقلاً، تو اب ہم مانیں گے کہ یہاں پر جو ہے اس لیے مجاز عقلی ہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے محبتوں کا جات بھی الیہ کا، تیری محبت مجھے تیرے پاس لے آئی، محبتوں کا یہ مسند الیہ ہے اور جات یہ مسند ہے، اس مسند کا قیام یہ محال ہے مذکور محبت کے ساتھ، ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت کے ٹانگ پیر ہوں کہ وہ چل کے آئیں، چل کے آئیں، جات بھی محبت تیری لے آئی مجھے تیری طرف، تو یہاں پر یہ جات یہ فعل کی جو اسناد کی گئی محبت کی طرف یہ کیا ہے؟ مانوی ہے، اور یہ عقلاً محال ہے کہ محبت چل کے آئے، تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے۔ اور اس کو ہم کہیں گے محبت ایسا معنی ہے جو محال ہے عقلاً کہ وہ چلے اور آئے کسی کے پاس، تو اب یہاں کہیں گے کہ یہاں پر مجازن ہے، یعنی محبت تیری محبت کی وجہ سے میں چل کے آیا، یہ کہہ سکتے ہیں جی تو لے محبت ہی کا، میں تیری محبت کی وجہ سے آیا، تو اس کی طرف نسبت کر دی گئی۔ یا عادتاً محال ہو، کیا ہو؟ عادتاً محال ہو، تو ایسی صورت میں بھی کہیں گے یا مجاز عقلی ہے، اگرچہ ممکن ہے، جیسے حزم الامیر الجندہ، امیر نے لشکر کو شکست دی، ہاں کر سکتا ہے کہ بھائی ایک توپ لے کر چھوڑ دیا تو سارے کو بھگا دیا، آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے، پہلے زمانے کی مثالیں ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے توپ لے کر کے، اب جتنے اگر 1000 بھی دشمن ہے تو بھاگی جائیں گے نا، کر سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن عقلاً ایسا ہوتا نہیں کہ جب بھی امیر جائے گا لشکر لے کے جائے گا، تو یہ عقلاً محال ہے کہ امیر اکیلا لشکر کو شکست دے دے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں اس سے پہلے حزمہ کا جو اسناد ہے امیر کی طرف یہ مجازی ہے، اصل ہونا چاہیے تھا حزم الجیشو، حزم الجیشو الجندہ، لشکر نے کیا ہے؟ لشکری مخالف لشکر کو شکست دے دی، تو یہاں پر حزمہ کی جو اسناد ہے امیر کی طرف یہ بھی کیا ہوگی؟ مجاز عقلی ہوگی۔ وصدورہ عن الموحد فی مثل اشاب الصغیر، اور اس کا صادر ہونا اس کلام کا موحد سے اشاب الصغیر جیسی مثالوں میں بھی کیا یہ بھی کون ہوگا؟ مجاز عقلی۔ اگر وہ اشاب الصغیر افن الکبیر، یہ تھوڑی ہے کہ بالکل ہم مجاز عقلی اسے حقیقی مان لیں، اب کہنے والا اگر کوئی مسلمان ہے موحد ہے تو وہی کیا ہو جائے گا؟ وصدورہ عن الموحد فی مثل اشاب الصغیر، اور اس کا صادر ہونا اشاب الصغیر جیسی مثالوں میں بھی کیا ہوگا؟ یہ مجاز عقلی ہوگا۔ اور ہے ٹائم ہے، ایک لائن پڑھ لیں۔ وہ معرفت حقیقتی، معرفت حقیقتی اما ظاہرتن، اب یہ کہہ رہے ہیں اما خفیتن، اب یہ کہہ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں مجاز کو عقلی کو پہچاننے کے لیے طریقے ہیں، اس کے پہچاننے، اس کی حقیقت کو پہچاننا کیسے ہوگا، کیسے پہچانے مجاز عقلی ہے، تو کہہ رہے ہیں یا تو کبھی ایسا ہوگا کوئی قرینہ ظاہر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ قرینہ ظاہر ہوگا یا قرینہ خفیہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہم پہچانیں گے کہ مجاز عقلی ہے۔ وہ معرفت و حقیقت، اور اس کی حقیقت کو پہچاننا اما ظاہرتن، یا تو وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا، ان کی تجارت نفع نہ لائی، تو یہاں ربحت کی جو اسناد کی گئی ہے، رب کی اسناد کس کی گئی؟ تجارت کی طرف، یہ مجاز ہے۔ تجارت کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ وہ خود چل کے سودا کرے کہیں کر، ہے نہیں، مال ہے مبی ہے، اٹھ کے جائی 10,000 روپے میں بک رہا ہے، ادھر چلا گیا میں، ادھر چلا گیا نہیں، ادھر 12,000 میں ادھر آ گیا، ربحت تجارو فی تجارتیم، اصل کیا تھا؟ ربحت تجارو فی تجارتیم، تاجر اپنی تجارتوں میں نفع بخش نہ ہوئے، تو یہاں ربیحہ جو ہے اس کی اسناد ہونا چاہیے تجار کی طرف، لیکن ان کی کیا ہے؟ نسبت تجارت کی طرف کر دی، یہ بھی کیا ہے؟ یعنی کہہ بھی رہے ہیں فما ربحوا فی تجارتہم، وہ لوگ اپنی تجارت میں نفع حاصل نہیں کیا انہوں نے، تو یہ مجاز ہے، اسناد سبب کی طرف کر دی گئی ہے، اور یہ ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تجار کی طرف نسبت کی جائے، جیسے کہ مصنف نے بیان کیا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ تاجر بغیر تجارت کے تھوڑی بن جائے گا، سب اس کو فائدہ ملے گا،
مال لے کر کے جائے گا، مال ہی اس کو بنائے گا، مالدار بنائے گا، تاجر بنائے گا، مال کی وجہ سے تاجر بنتا ہے، بغیر اس کے تاجر کہلائے گا کوئی نہیں کہلائے گا. تو یہ سبب ہے، اسی کی وجہ سے فائدہ ملے گا اسے. چلیں پھر خفیہ سے کل پڑھاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا پورا؟